الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیاروں محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ آپ فرمائیں تو مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کی شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں بلایا تھا۔ تاریخ کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ 27 رجب المرجب ہی جو ہے شب معراج ہے۔ البتہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ ہے، اگرچہ جس تاریخ کو بھی یہ پیش آیا ہو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں ایک معجزہ بھی عطا کیا اور اعزاز بھی بخشا ہے۔ یہ واقعہ معراج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ بھی ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد انسان سے کسی ایسا کام ہو جانا جو عادت کے خلاف ہو، عموماً ایسا کام ممکن نہ ہو کسی انسان سے۔ تو واقعہ معراج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا، اس لیے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، عرش معلی تک کا جو سفر رہا ہے، یہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا کیا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پے در پہ کچھ غم لاحق ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی وفات ہوئی، اسی طرح پھر وہاں پر طائف کا واقعہ پیش آیا، تو پے در پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ غم آئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں اعزاز بخشا اور بلایا۔ ہوتا یوں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر ہوتے ہیں، جبرائیل امین کچھ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، سفر کا کہتے ہیں۔ اب فرشتوں کا آنے کا انداز کیا ہے؟ وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے ہیں بلکہ چھت کے ذریعے آتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں حتیم کی طرف۔ حتیم وہ حصہ ہے کعبۃ اللہ کا جس کے اوپر چھت نہیں ہے، اور حتیم ہی سے سفر معراج شروع ہوا ہے۔ اب عموماً ہم کہتے ہیں یہ جو حقیقت میں سفر تھے یہ دو سفر تھے، ان دونوں کو ہم ملا کر سفر معراج کہہ دیتے ہیں، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے پھر جو آسمانوں کی طرف عرش معلیٰ کی طرف سفر تھا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن عموماً چونکہ دونوں واقعوں کی، دونوں سفروں کی مناسبت ہے، اس وجہ سے ان کو سفر معراج ہی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین چاہ زمزم کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چاک کیا جاتا ہے، شق صدر ہوتا ہے، ان کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو شق صدر کا معاملہ پیش آیا ہے یہ ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ مشہور قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ شق صدر کیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 یا 4 سال کی عمر کے تھے، حضرت ام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تو پہلا شق صدر وہاں پر ہوا تھا۔ فرشتے آئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا اور اس کو وہاں پر دھویا، اور اس کے ساتھ ایک لوتھڑا لگا ہوا تھا اس کو نکالا وہاں سے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو پہلا شق صدر اس وقت ہوا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے میں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دوسرا شق صدر جو ہے وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لڑکپن کی طرف جا رہے تھے، 10 سال کی عمر تھی، تقریباً 10 سے 12 سال کی، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو دوبارہ چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو دوبارہ دھویا گیا۔ اور تیسری مرتبہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے ہوا ہے۔ جب نبوت مل رہی تھی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ کیوں؟ نبوت کا بار بڑا عظیم بار ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑ بھی اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر دھویا گیا تاکہ اس کے اندر وہ قوت پیدا کی جائے، تاکہ وہ نبوت کا جو وزن ہے اس کو اٹھا سکے۔ تیسری مرتبہ اس وقت ہوا تھا۔ اور چوتھی اور آخری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے وہ معراج کے وقت ہوا ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے جا رہے تھے۔ تو جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے کر، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، وہاں سے پھر ایک سواری کے اوپر بیٹھے جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق خچر سے چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی سواری جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے براق۔ اور روایات میں آتا ہے کہ براق وہ سواری ہے، اس کی صفت ایسی تھی تا حد نگاہ قدم رکھتی تھی، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں تک وہ قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، جا رہے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے جبرائیل امین ان کے پیچھے ردیف تھے، بیٹھے ہوئے تھے سواری کو۔ مدینہ سے گزر ہوا، وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، پھر وہاں سے آگے طور سینا کے اوپر رکتے ہیں، وہاں سے آگے بیت اللحم پر رکتے ہیں۔ بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تھی، اور وہاں سے آگے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی معیت میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں۔ بیت المقدس میرے بھائیو وہ زمین ہے جس کے بارے میں اس آیت میں بھی بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ڈال دی ہے اللہ تبارک تعالی۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، کس زمین کی طرف؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی، بڑی عظمتوں والی زمین ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا تھا
تجری بامرہ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی۔ یہ بیت المقدس مسجد اقصی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین کے اندر۔ تو مقدس زمین کون سی ہے؟ آپ دیکھیں مدینہ سے شمال کی طرف جو ہے، یہ جو پورا علاقہ آتا ہے، اردن، لبنان، فلسطین، یہ سارا ارض شام کہلاتا ہے۔ تو اس ارض شام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی تھی۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عن اول مسجد وضع فی الارض، کہ زمین کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی مسجد ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، جو زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی گئی۔ پھر سوال کیا گیا، قلت ثم ایون، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو ہے وہ روئے زمین پر دوسرے نمبر پر بنائی گئی ہے مسجد حرام کے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مطلب مسجد حرام کے کتنے سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان۔ تو بڑی مقدس زمین ہے میرے بھائیو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ ایک روایت میں آتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انہ سیظہر علی الارض کلہا، دجال پوری زمین کے اوپر اس کا سکہ چلے گا، اس کا جادو چلے گا، لیکن 3 جگہیں حرمین شریفین اور مسجد اقصی جو ہے یہاں پر اس کا سکہ نہیں چل سکے۔ اور مسجد اقصی وہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے میرے بھائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے اس کی طرف نمازیں پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ جب صحابہ کرام حکم ہوا تھا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف قبلہ کو پھیر دیا گیا تھا، تو تب یہ کافروں نے کہا تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی۔ تو مسجد اقصی وہ زمین ہے، وہ مسجد ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق بڑا قدیمی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ تو واقعہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں اور مسجد اقصی کے پلر کے ساتھ اپنی سواری براق کو وہاں پر باندھتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام بحیثیت مقتدی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو امامت فرماتے ہیں، جس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد معراج شروع ہوتا ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو عربی کے اندر۔ تو یہاں تک تو سفر ہوا تھا براق کے اوپر، یہاں سے آگے جو آسمانوں کا سفر ہو رہا ہے وہ معراج سیڑھی کے اوپر ہوا ہے حضرت جبرائیل امین کی معیت میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف۔ پہلے آسمان کے اوپر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ فرماتے ہیں جبرائیل۔ کہتے ہیں کون ہے ساتھ؟ فرماتے ہیں محمد۔ کہتے ہیں اجازت کے ساتھ آئے ہیں؟ جی اجازت، ان کو اسی کے لیے بھیجا گیا تھا مجھے۔ دروازہ کھلتا ہے، دیکھتے ہیں سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں،
دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں جبرائیل امین یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کے والد حضرت آدم ہیں۔ دائیں جانب دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، اپنی نیکوکار امت کو دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، بائیں جانب جب دیکھتے ہیں اپنی گنہگار بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان کی طرف جاتے ہیں، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر چھٹے آسمان کے اوپر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی طرح ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے۔ اچھا، وہاں سے آگے بیت المعمور کی طرف جاتے ہیں۔ بیت المعمور آسمانوں میں وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، جس طرح زمین میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی ہے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کے اندر جو فرشتہ ایک دفعہ عبادت کرتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اتنے زیادہ فرشتوں کی تعداد۔ اور بیت المعمور سے پھر سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں۔ سدرہ کہتے ہیں عربی کے اندر بیر کے درخت کو، المنتہا دی اینڈ، جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ چیز۔ منتہا کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کے جو فرشتے ہیں ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور سدرۃ المنتہا سے جو نیچے فرشتے ہیں ان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ اور ہمارے جو اعمال ہیں یہاں سے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا، وہاں پر صریف الاقلام، جہاں پر فرشتے ہمارے اعمال کو رجسٹروں میں درج کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو جبرائیل امین کے ساتھ سفر ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں سفر کے لیے۔ اب یہاں سے آگے وہ علاقہ آ گیا ہے، وہ ریڈ زون آ گیا ہے کہ جس میں فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے، جبرائیل امین کو بھی اجازت نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ دیدار ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے، روایات وغیرہ کسی روایت میں نہیں آتا یہ، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی مالی تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی اور ہمارے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ دیکھیں کہ خاص ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، پیارے حبیب نے وہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے، وہاں پر بھی ہمارے اوپر سلامتی بھیجی۔ لیکن ہم آج اپنی زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بھولے ہوئے، کتنی ہم ان کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اندازہ لگائیں اپنی زندگیوں کے اندر، غور و فکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح زمین تو کیا عرش معلیٰ پر بھی ہمیں نہیں بھولا۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بہرحال مفسرین نے لکھا ہے، علامہ آلوسی رحم اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر، اسی طرح ملا علی قاری رحم اللہ نے مرقات کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح ہم کلام ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ لے کر آتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ اور تحفہ لے کر جب واپس آتے ہیں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس کی پابندی نہیں کر سکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور کم کرا کر لائیں۔ روایات میں مختلف آتا ہے، 5 کر کے کم کی گئی یا 10 کر کے کم کی گئی۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں،
اور 50 نمازوں سے کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، تجھے تو میں 5 نمازیں دے رہا ہوں، لیکن جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اصل میں تو 50 نمازیں تھیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کم کراتے کراتے اپنی امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ آج ہم ان کے اندر بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ، جنت، جہنم، ان تمام کی سیر کرائی گئی۔ وہاں پر کچھ روایات میں بعض میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر سے گزر ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ ان کے ناخن لوہے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ وہ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو چغلیاں کرتے ہیں، جو چغل خور ہیں، جو دوسروں کی آبرو، ان کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ایک سے بات اٹھائی دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے سے اٹھائی تیسرے کو پہنچا دی۔ لوہے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے اوپر سے کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور وہ پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خون کی نہر کے اندر کچھ لوگ تیر رہے تھے، اور بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور اندر سانپوں سے بھرے ہوئے تھے وہ۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے میرے بھائی، اور کتنی بڑی وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ سود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے ایک قسم کی۔ میرے بھائی آج ہم سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ہمارا مال زیادہ ہو جاتا ہے، حقیقت میں ہمارا جو مال ہوتا ہے، حقیقی مال، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ سود ایسی لعنت ہے۔ بھلا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دے اور پھر وہ بچ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچائے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا کچھ لوگوں کے اوپر سے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر کچلا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل یہ کام جاری ہے ان کے ساتھ۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں، جو نماز کے اندر کاہلی اور سستی کرتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، ویسے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز کی طرف نہیں جاتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہیں نماز۔ میرے بھائیو، یہ نماز جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حکم دے کر نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ نماز۔ تو اگر ہم اس کے اندر غفلت کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی بلائی یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کریں اور اچھے طریقے سے ادا کریں، اور آخرت میں بھی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہماری نمازیں پوری ہوں۔ سب سے پہلے آخرت میں کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے؟ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اعمال میں سے۔ اگر نماز ہی پوری نہیں نکلے گی تو ہمارے باقی اعمال کیسے پورے ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اوپر سے میرا گزر ہوا، ان کی شرمگاہوں کے اوپر جو چیتڑے ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے، چیتڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ اور انگارے ان کے منہ کے اندر گھسائے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جو زکوٰۃ کے اندر کمی کرتے تھے، زکوٰۃ میں غفلت کرتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اس میں سے ہم نے خرچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس مال کو خرچ کرو تو ہم نے خرچ کرنا. تو زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ مال جو ہے اس سے انسان کی بہت سی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، عموماً لوگ جو ہیں سال کے آخر میں اس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو شخص صاحب نصاب ہے کوشش کرے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قرآن میں کتنی جگہ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم اور ساتھ زکوٰۃ کا حکم. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی خطرناک چیز ہے. بعض لوگ، بعض مرد اور عورتوں کے اوپر سے گزر ہوا، ان کے سامنے دو طرح کا گوشت پڑا ہوا ہے، صاف ستھرا گوشت بھی پڑا ہوا ہے اور بدبودار گوشت بھی پڑا ہوا ہے. وہ مرد اور عورتیں اس صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت جو سڑا ہوا تھا اسے کھا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنی حلال عورت، حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کیا کرتے تھے، جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر گرل فرینڈ کے ساتھ لگے رہتے تھے گپ شپ میں. اور اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنا حلال شور چھوڑ کر حرام شب بازیاں کیا کرتی تھی. کتنی بڑی وعید ہے ان کے لیے میرے بھائیوں. جو زنا کرتا ہے، آج زنا کی صورتیں مختلف ہیں. آج ہم اٹھتے بیٹھتے آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، غلط کسی غیر محرم کے ساتھ غلط بات کرنا، حیا سے ماورا بات کرنا، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے. غیر محرم کے اوپر نظر لگانا، یہ بھی ایک آنکھوں کا زنا ہے. آج ہم کتنے زناؤں کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو عذاب دکھائے گئے ہیں اور جس وجہ سے ان لوگوں کو عذاب ہو رہے تھے، ہمیں بچنا چاہیے ان کاموں سے. ہمیں آج سے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، چغل خوری کو چھوڑنا چاہیے. ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہم نے سود سے بچنا ہے. تب جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.